تو جب ہم ایسا کریں گے کہ ہم سکسیس سٹوریز بھی پڑھیں گے، ہم اپنے لیے انرجی بھی بنائیں گے، ہم اور ڈفرینٹ قسم کے کام کریں گے، اور مطلب آپ کو پلانٹیشن اچھی لگتی ہے، آپ وہاں پر بیٹھیں، پھولوں کو دیکھیں، گارڈننگ کریں، تو اس صورت میں آپ کی انرجی بحال ہو جائے گی جب آپ دوبارہ اپنا کام شروع کریں. جو کہ ہر صورت آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کا ایک ڈریم ہے، یہ آپ نے اس وقت یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے، چاہے آپ کو 2-3 دفعہ میں وہ کام آپ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، تو اب آپ پھر سے اپنے کام کی طرف آئیں. جب آپ اپنے کام کی طرف پھر سے آئیں گے تو اس صورت میں یہ نہیں کیجئے کہ پھر سے دوبارہ کام اسی طرح شروع کریں. نہیں، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ یہ وہ سٹیپ تھا جہاں پر آپ کا فیلئر تھا، آپ کی CGPA اتنی آئی ہے، چیک کریں کہاں کہاں کس پیپر میں آپ کے نمبر کم آئے ہیں. پھر یہ چیک کریں اگر کسی نے کسی اور پروفیشن میں، کسی اور بزنس میں یا کسی پروفیشن میں کوئی جو ہے وہ کام کیا ہے اور وہاں محنت کر رہے ہیں اور فیلئر آئے، تو دیکھیں کہ کن کن جگہوں پہ جھول ہے، کن کن جگہوں پہ اس قسم کی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آپ مسائل آپ کے سامنے آئے یا فیلئر کا شکار ہو گئے. تو اس میں یہ کہ عام طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، بس یہ اچانک ہی ہو گیا، ہم دوسری دفعہ اسی طرح کوشش کریں گے. تو ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. ہمیشہ یہ کہ کسی نہ کسی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ پرابلم کا شکار ہوتی ہیں، ہم فیلئر کی طرف جاتے ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی کمی یا کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے. تو بیٹھ کر اپنے ورک کو دیکھیں، اس کا چھان پھٹک کریں، اس کا انالیسس کریں، اس کے بعد وہی سکیچ جو آپ نے بنایا ہے وہاں پر سکیچ پہ لکھیں کہ ہاں پوائنٹ نمبر 1 اس جگہ پر چیزیں پرفیکٹ تھیں یعنی صحیح تھیں. اس کے بعد سٹیپ نمبر 2، ہاں یہاں پر یہ چیزیں آپ صحیح نہیں کر سکے اور آپ نے پڑھائی کی یا آپ نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا یا یہ کام کرنا چاہا، لیکن آپ نے اتنی انرجی سے نہیں کیا یا آپ اتنا ٹائم نہیں دے پائے. اس کے بعد سٹیپ نمبر 3 یہ ٹھیک تھا، لیکن چونکہ سٹیپ نمبر 2 جو ہے اس میں آپ ٹائم نہیں دے پائے، لہٰذا سٹیپ نمبر 3 اس سے افیکٹ ہو گیا. سٹیپ نمبر 4 کہ آپ باقی کی چیزوں کو ریوائز کرتے اور پھر سٹیپ نمبر 4 پر آتے، نہیں آپ نے ریوائز نہیں کیا اور سٹیپ نمبر 4 پر توجہ دی. آپ یہ تمام چیزیں اپنے سکیچ پر لکھیے اور لکھنے کے بعد آپ پھر دوبارہ نیا سکیچ بنائے کہ آپ نے کن کن پوائنٹس پر کن سٹیجز جو ہیں جن کو پہلے اگنور کیا یا جہاں کوئی مسئلہ ہوا تو ان مسائل کو اب آپ نے حل کرنا ہے. یعنی آپ ری ارینج کریں اپنے کام کرنے کے طریقے کو. جب اپنے کام کرنے کے طریقے کو آپ ری ارینج کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ اس کام کو کریں گے اور اب آپ نے پھر انرجی بنائی ہے، اپنی اسی موٹیویشن کو بحال کیا ہے اور آپ نے یہ سوچا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ میرے لیے، کیونکہ ہم نے ایک اسٹرانگ موٹیویشن، اسٹرانگ فورس، اسٹرانگ انرجی شروع میں بنا کے رکھی ہے، تو وہی ہمیں پل کر رہی ہے یا ہمیں پش کر رہی ہے ٹارگٹ کی طرف، یا ٹارگٹ ہمیں کھینچ رہا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو پھر دوبارہ اس کام کو کریں، جہاں جہاں کوتاہی اور خامی ہیں ان کو کور کریں. اور اس دورانیے میں جب آپ کو لگے کہ یہ جو کام ہے، یہ جو سلسلہ ہے، مطلب آپ کے پیپرز ہو رہے ہیں یا آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی پروفیشن سیٹ کر رہے ہیں، آپ کے ٹرائلز چل رہے ہیں، تو اس میں یہ کہ آپ کبھی ایک دن آپ کو لگتا ہے میں نے بہت اچھا کام کیا، میں نے بہت اچھا پیپر دیا، میں نے بہت محنت کی، اگلے پیپر میں آپ کو لگتا ہے نہیں میں نہیں کر سکی یا میں نہیں کر سکا، پتہ نہیں اب آگے کیا بنے گا. اس صورت میں اچھا سوچیں، خدا پر یقین رکھیں کہ خدا انسانوں کی جو محنت ہے وہ کبھی ضائع نہیں کرتا. اس بات پہ یقین کریں کہ اللہ میاں نے قرآن شریف میں بار بار کہا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بتایا ہے کہ جب ہم محنت کریں گے تو اللہ ضرور ہمارا ساتھ دے گا. تو اس صورت میں اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ میاں ضرور ہمارا ساتھ دے گا. اللہ میاں نے یہ دنیا جو ہے وہ بہت محبت سے بنائی ہے، ہم خدا کی مخلوق ہیں، خدا تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیں کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا. اگر ہم کوشش کریں گے تو ضرور اللہ میاں جو ہے وہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. تو اس دورانیے میں پازیٹیو سوچیں. جب آپ اس کام کو کر رہے ہوں ہمیشہ ہیلدی سوچ رکھیں. ہمیشہ گمان، یہ کہتے ہیں نا مایوسی جو ہے وہ ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، ہمیں جو ہے اس کام سے دور لے کے جا رہی ہوتی ہے. مایوسی کی طرف نہ جائیں، ہمیشہ امید رکھیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ کام نہ ہو، لیکن کوئی بات نہیں ہے، میں نے پوری ایفرٹس کرنی ہے اور میں کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس دفعہ، یا میں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس دفعہ یہ کام ہو جائے گا. اگر پھر بھی خدا نخواستہ وہ کام نہیں ہوتا تو بیٹھ کر ایک دفعہ پھر جیسے میں نے کہا کہ عبادت کریں، خدا سے دعا کریں کہ اللہ میاں اگر یہ راستہ میرے لیے ہے تو اس صورت میں مجھے اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر یہ راستہ میرے لیے نہیں ہے
مے بی میں جہاں محنت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مے بی یہ راستہ میرے لیے نہیں ہے، تو مجھے وہ راستہ دکھائیے جو راستہ میرے لیے ہے۔ میرا ٹارگٹ یہی ہے، لیکن اس ٹارگٹ پہ پہنچنے کے لیے کیا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے کسی اور طریقے سے محنت کرنی چاہیے، یا مجھے تھوڑا سا اس ٹارگٹ کے اندر امینڈمنٹ کر لینی چاہیے، یا مجھے کسی دوسرے کام کی طرف جانا چاہیے؟ تو اللہ میاں مجھے آپ بہتر راستہ دکھانے والے ہیں اور آپ ہی مجھے بہتر راستہ دکھائیں گے، اور میری ہمت اور حوصلہ بنا رہے اور میرے لیے سہولت اور آسانی بنا دیجئے کہ میں اس راستے تک چلا جاؤں جو راستہ میرے لیے بنا ہے، یا جس طریقے سے میں نے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہے۔ اور پھر خدا سے دعا کرنے کے بعد دیکھیے اللہ میاں ہمیں وہ راستہ بتا دیتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اتنی سی ایفرٹس تو رہ گئی تھیں، اور ہم دیکھیں اب اپنے دعا کی ہے، اللہ میاں نے ہمیں راستہ دکھایا، تو اب ہم نے یہ کام کیا اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، ہماری CGPA اچھی آ گئی، ہمارے ایگزام میں ہم نے جتنے مارکس لینا چاہ رہے تھے وہ پورے ہو گئے، ہمارا پروفیشن سیٹ ہو گیا، یا جو بھی کام بزنس ہے یا وٹ ایور، انٹرویو میں ہم نے جو ہے نا وہ جانا ہے اور اس کو انٹرویو میں جا کے انٹرویو دینا ہے اور اس کو کوالیفائی کرنا ہے، یا کوئی پیپر کچھ بھی وٹ ایور جو بھی کرنا ہے، تو جب ہمارے ذہن میں ایک دم سٹرائک کرتا ہے اوہو یہ کام اس طرح بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، تو اللہ میاں ہمیں راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹارگٹ ہمارا نہیں ہوتا، ہم ٹارگٹ چینج کر سکتے ہیں، اللہ میاں ہمیں کوئی اور راستہ دے سکتا ہے، اور بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ راستہ نہیں، یہ راستہ میرے لیے زیادہ پرفیکٹ ہے، میں اس راستے کو جو ہے وہ بہتر انداز میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو جب بھی ہم اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں، جب بھی ہم محنت کرتے ہیں، اللہ میاں ہمارا ٹارگٹ ضرور اچیو کراتا ہے، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے دورانیے میں جو میں نے مختلف طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں سے ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا چاہیے، ڈپریشن سے اور مایوسی سے بچنا چاہیے، اور تمام کوششیں کرنے کے بعد بھی اگر ہم ٹارگٹ اچیو نہیں کر رہے، عبادت کریں، بار بار اللہ سے دعا کریں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں ہر کام کا ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم جلدی کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ بس جلدی سے ہو جائے، یہ ٹارگٹ بس اچیو ہو جائے۔ اللہ میاں نے اگر ہمارے لیے لکھا ہے اور وہ کام ہونا ہے، اور وہ اللہ میاں نے چیز ہمارے لیے لکھی ہے، وہ ہمیں ضرور ملے گی، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر چیز کے ملنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور وہ اسی ٹائم پر ملتی ہے، اس ٹائم سے پہلے جو ہے وہ ہم بہت زیادہ سر کھپائیں، ہم بہت زیادہ پریشانی میں جائیں، ٹینشن لیں، بھاگیں دوڑیں، یہ کریں، ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی۔ تو جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے تمام ایفرٹس کر لی ہیں، ہم نے اللہ سے دعا کر لی ہے، اللہ میاں سے یہ بھی دعا کی ہے کہ اللہ میاں اگر یہ راستہ میرے لیے نہیں ہے تو مجھے دوسرا راستہ دکھا دیجئے، اور اگر یہ راستہ میرے لیے ہے تو اس میں سہولت اور آسانی بنائے، اور مجھے اس تک پہنچنے کا طریقہ کار بتائیے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں تو پھر تھوڑا سا چیزوں کو جو ہے وہ ٹائم دیں، اور اس طرح ٹائم دیں کہ وہ چیز آج نہیں تو مہینے بعد ہمیں ملنی ہے، مہینے بعد نہیں تو 2 مہینے بعد ہمیں ملنی ہے۔ اس دورانیے میں ہم دوسرے کام کرتے رہیں جو کہ ہم اپنی توجہ کو بٹائیں، اپنی کوئی ہابی جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں۔ ہم نے کوئی ایگزام دے دیا ہے اور اب ہم نے تیاری پوری کر لی ہے اور ہم اس کے بعد ویٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ کہ ہر وقت پریشان رہنے کے بجائے، یا یہ کہ ایک پیپر ہو گیا ہے اگلے پیپر کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کی بھرپور تیاری کریں، لیکن پریشان نہ ہوں، کسی بھی کام کو جلدی کرنے کی کوشش میں خرابی کی طرف نہ جائیں۔ تو اس میں یہی ہے کہ آپ مناسب انتظار کریں، محنت کریں، خدا سے دعا کریں، جو چیز ہمارے لیے لکھی ہے وہ ہمیں اتنی ہی ملے گی، اس میں سے کوئی کچھ نہیں لے سکتا، لیکن اسی وقت پر ملے گی۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جب ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھ سکتے ہیں، اور اگر ہمیں کامیابی نہیں مل رہی یا ہمارا کام ہمارے مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، یا اس میں دیر ہو رہی ہے، یا یہ کہ ہمیں فیلئر جو ہے وہ مل رہا ہے، ہمیں کئی دفعہ ٹرائی کرنی پڑ رہی ہے، تو اس صورت میں ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا چاہیے۔ موٹیویٹڈ رکھنے کے یہ تمام طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور خدا بہت مہربان ہے، جب بھی کوئی انسان ان تمام طریقوں کے مطابق جو اللہ میاں نے بتائے ہیں ایفرٹ کرتا ہے تو اللہ میاں اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ تھینک یو ویری مچ۔